ونحمده ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ آج میں آپ تمام بہنوں کو بتاؤں گی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ آپ کے اصل نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام زینب بنت عامر یا زینب بنت عابد تحریر کیا ہے، تاہم وہ اپنی کنیت ام رومان ہی سے معروف ہیں۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھیں۔ آپ کا خاندان بنو کنعان کی شاخ فرات سے تعلق رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم تھے۔ مسجد نبوی سے محلک 2 ہجروں کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ اہل بیت کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کے ذریعے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی اپنی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بہنوں حضرت سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ جائے۔ یہ حکم ملتے ہی وہ دونوں بہنوں اور والدہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کی رہائش کے لیے پہلے ہی بنو حارث میں ایک مکان کا بندوبست کر لیا تھا، لہذا ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ اسی مکان میں قیام کیا۔ سفر ہجرت کا ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کا نہایت پرلطف انداز میں ذکر کیا کرتی تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدہ ان کی والدہ محترمہ ان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا سفر شروع ہی کیا تھا کہ مینا پہنچے تھے کہ اچانک میرا اونٹ بدک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت میں اور میری والدہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئی اور زور زور سے پکارنے لگی، ہائے میری بچی، ہائے میری بچی، ہائے میری نئی نویلی دلہن، اے اللہ پاک میرے لگتے جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان حالات میں بھی انہیں اپنی نہیں میری فکر تھی۔ ماں ماں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، نہیں ملے گا بدل ٹوٹنے سے بھی سارا جہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی اور ان حالات میں بھی میری امی حضور کو اپنی نہیں میری فکر تھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اونٹ دوبارہ ہمارے تابع کر دیا جو ایک موڑ کاٹتے ہوئے بدک گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پھرتی سے اونٹ کو قابو کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند بہی خواہوں کے مشورے پر ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی تجویز پیش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تاہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر آپس میں بہترین دوست تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان کو اسلام کی دعوت دی نا، تو مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
ان کی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو اسلام کا پیروکار پایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو 3 برس گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لے کے آئی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ ان کے ام المومنین بننے کا فیصلہ تو آسمانوں پر ہو چکا تھا کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ قبول فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے فوری بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے فوری بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی۔ جب تندرست ہوئی تو ہر ماں کی طرح حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیٹی کی رخصتی کی فکر ہوئی، کیونکہ ایک تو وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی، دوسری طرف نکاح کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کی بات تو کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مناسب موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12.5 وہ کیا چاندی ہدیے میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاندی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور حق مہر بھیج دی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئی۔ اس وقت میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں پرسکون ہوئی تو انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا، پھر اندر لے گئی جہاں انصار کی عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی۔ والدہ محترمہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی ایک عظیم مثال تھی۔ ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ گھر کے دروازے یتیم و مسکین، فقیر و غریباں اور اصحاب صفا کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ اس سخاوت و فیاضی میں ان کی اہلیہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر کی شریک تھی کہ ان کے بغیر مہمان نوازی کا یہ اہتمام ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب میری بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا جاتا جہاں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان مجھے خوش آمدید کہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اصحاب صفا کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ 3 افراد کو کھانے کے لیے لائے، لیکن اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لیا۔ اہلیہ کو ہدایت دی کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو مہمانوں کو کھانا دے دینا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بھیج دیا مہمانوں کو، لیکن مہمانوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے پر اصرار کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو تینوں مہمان اور پھر گھر کے تمام افراد نے شیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن اس کے باوجود کھانے کے برتن بھرے رہے۔ چنانچہ وہ سب کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، جسے تمام صحابہ کرام نے مل کر تناول فرمایا۔
حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار، دانشمند، خدا ترس، مہمان نواز، غریبہ فقیراں سے محبت کرنے والی، مسلمانوں کی محسن غمخوار، متواضع سیرت اور پاکیزہ صفات کی مالک تھی۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رومان ظاہری خوبصورتی اور حسن سیرت میں ہے، جنت کی حور جیسی۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص عورتوں میں حورین کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت رومان کو دیکھ لے۔ حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ ہیں کہ ان کا شمار سابقین اولین یعنی ابتدائی مسلمان میں ہوتا ہے۔ شوہر ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں۔ سسر صحابی تو بیٹی سیدہ عائشہ محبوب ترین ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ صاحبزادہ عبداللہ بھی جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حارث سے ہوا، جن سے ان کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ہونے کا اعزاز دیا تھا۔ حارث مکے میں رہائش کے خواہش مند تھے، لیکن وہاں کے دستور کے مطابق کسی مقامی معجز شخص کا حلیف بننا ضروری تھا۔ چونکہ حارث کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات تھے، لہذا انہیں اپنا حلیف بنا لیا، جنہوں نے انہیں مکہ میں رہائش کے لیے تمام تر ضروری سہولتیں فراہم کی۔ تاہم حارث کو وہاں منتقل ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ موت نے انہیں آ گھیرا اور رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی۔ ایک نوجوان خوبصورت خاتون کا معصوم بچے کے ساتھ اجنبی شہر میں تنہا رہنا آسان نہ تھا۔ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایام نہایت پریشانی کے تھے۔ ایسے میں اپنی رحم دلی، سخاوت اور فیاضی کی بنا پر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اپنے مرحوم دوست کی بیوہ اور یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا۔ لیکن کسی مستقل سہارے کے بغیر پہاڑ جیسی زندگی کا گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہی ہوتا ہے، وہ بھی مکے اس معاشرے میں کہ جہاں عورت عزت و احترام سے عاری اور ظلم و زیادتی کی عملی تصویر تھی۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند وہی خواہوں کے مشورے پر رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی تجویز پیش کی، جسے انہوں نے قبول کیا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تاہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر آپس میں بہترین دوست تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کی اہلیہ رومان کو جب علم ہوا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی اپنے والدین کو اسلام کا پیروکار پایا۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی خوش دامن کو خود لحد میں اتارا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں۔ سلام ہو ان پاک دامن ہستیوں پر جنہوں نے ہر مشکل وقت میں صبر کیا، شکر کیا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ برحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔